ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب ایک اور چیز بتائیں, یہ جو ملاقاتیں ہیں اس میں ایک تو یہ وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ عید کے بعد اور بھی ملاقات ہو سکتی ہے, پھر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے ایک تو ہدایت بھی کی احسن اقبال کو کہ معاملات کو سارٹ کریں اور ان معاملات پر مزید 2-3 ملاقاتیں ہوں گی, یعنی کہ وہ برف پگھلنے کا جو مرحلہ ہے اس کو ہم سمجھیں کہ وہ حل ہو گیا ہے. لیکن جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بیٹھ کے بات کرنی تھی, صوبے کے جو فنڈز تھے جو جاری ہونے تھے, جو باقی معاملات تھے وہ سارٹ ہونے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات کی گئی. تو کیا ایجنڈا کوئی سیٹ ہوتا ہے ایسی ملاقاتوں کا کہ یہاں پر بیٹھ کے وہ خان صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے تھے, یا ان کی رہائی سے متعلق, یا کوئی ریلیف سے متعلق, یا ان سے ملاقات سے متعلق کوئی عرض نہیں رکھ سکتے تھے وزیر اعظم کے سامنے؟ ایسا منع ہوتا ہے یا آپ ظاہر بہتر بتا سکتے ہیں؟ یہ تو کلوز میٹنگ تھی, تو اس کے اندر کوئی ایسا, جب آپ دو سربراہان, ایک پاکستان کے پرائم منسٹر اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جب ملتے ہیں تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں, اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایجنڈے کے بعد جب آپ شروع میں مل رہے ہوتے ہیں یا میٹنگ ختم ہونے کے بعد آپ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپ آگے پیچھے ایجنڈے کے سے ہٹ کے بھی بات کر لیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے یہ کہنے دیں کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آج اچھا ایک تاثر گیا کہ ایسے جو ایک کانفلکٹ نظر آ رہا تھا, جو لڑائی جھگڑا نظر آ رہا تھا, آج ایک اچھا امیج گیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ایک مناسب طریقے سے بات چیت کر رہے تھے, اور اس کا بعد میں جو آؤٹ کم بھی آیا, پریس بریف بھی آئی, وہ بھی ایک پازیٹیو آئی. تو دیکھیں یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک صوبے کے چیف منسٹر کا رول کچھ اور ہوتا ہے اور پارٹی کا رول کچھ اور ہوتا ہے. ایک صوبے کے چیف منسٹر کی اولین ترجیح اس صوبے کی عوام کی بھلائی, اس کی زندگی میں بہتری لانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا مینڈیٹ ہی خان صاحب کو رہا کرنا اور ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, اور وہ سیاسی پارٹی کے بیانیے کو لے کے صوبے کو داؤ پہ لگا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, اچھا امیج آیا. اور اگر اور دیکھیں, میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ وفاق کی طرف سے تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں. ہم تو پہلے دن سے انگیجمنٹ کے لیے, کوارڈینیشن کے لیے, اور آج بھی جو پی ایم او کا جو پریس ریلیز آیا وہ یہی تھا کہ ہم ہر لحاظ سے تعاون کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہو, ٹیررزم کے حوالے سے ہو, کوارڈینیشن کے حوالے سے ہو, صوبے کو کسی اور سپورٹ کے حوالے سے ہو. ہماری پہلی دن سے یہی آواز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک مین وائل ہمیں احمد حسن العربی بھی جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. معاملہ بلوچستان کا جس طریقے سے وہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے دوبارہ یہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور ہفتے کے دن سے لے کے اب تک 177 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں. میں شوکت یوسف زئی صاحب اگر آپ سے اس ایسپیکٹ پہ بات کروں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ کوششیں کافی ہو رہی ہیں وہاں پر, لیکن دہشت گردوں نے دوبارہ سے بڑا کوارڈینیٹڈ حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان تیار تھے, اندازہ تھا کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے حملہ ناکام بنایا. لیکن دیٹ مینز کہ دشمن ابھی بھی تیار ہے, فنڈنگ ان کی بھرپور ہو رہی ہے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے فردر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق؟ دیکھیں, میں سمپل سی بات ہے, اگر یہی کاروائی خیبر پختونخوا میں ہو جاتی تو یہ کہتے کہ جی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ, اور تو اس کا سارا ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت پہ ڈالی جاتی کہ جی دیکھیں یہ ناکام ہے, یہ نہیں کر سکتے, ان کی پولیس نہیں ہے, ان کی تیاری نہیں ہے. آج اگر میں یہ کہوں کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ اس کی یہ ناکامی سامنے آ چکی ہے. دیکھیں سیکورٹی فورسز نے تو اپنی کاروائی کر لی, ان کو جو ٹاسک ملا تھا انہوں نے کر لیا, بڑے احسن طریقے سے کر لیا, اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ صوبائی حکومت کا اس میں کیا رول رہا ہے. کیا وہ صرف اسی لیے بیٹھے ہیں وہاں پہ کہ بس لوٹ مار کریں, کرپشن کریں؟ جو آئے روز آ رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, وہاں کوئی سڑک نہیں بن رہی, وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا. ساری زندگی بیچارے غریب جو لوگ ہیں وہ اسی طرح چند ایسے لوگوں کی جن کی خود حمداللہ صاحب کل ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے تھے, ان کا تعلق بلوچستان سے, بڑے سینئر پالیٹیشنز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ صوبے کے جو لوگ, جو حکومت بنی ہے وہ ترجمانی نہیں کر رہی ہے وہاں ضلع پورے صوبے کی. وہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے صوبے کے. مطلب یہ کہ وہ کوئی کراچی میں رہ رہا ہے, کوئی دبئی میں رہ رہا ہے, کوئی کہاں رہ رہا ہے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جی صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال تشویشناک ہے. میں یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں.
صحیح طریقے سے لے، وہاں پرفارمنس دیکھے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا لی اور جو آپ کے فائدے وہ تو آپ لے لیں اور صوبے کو بے سہارا چھوڑ دے. تو یہ میرے خیال سے ظلم ہے. صوبے کے ساتھ بھی ظلم ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہے. دیکھیں اگر آج دہشت گرد مر گئے اتنے زیادہ، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنے عام آدمی شہید ہوئے، ہمارے سیکورٹی فورسز نے کتنا نقصان اٹھایا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس لازمی ہے. یہی ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر وفاق صوبے مل کر کام کرے. ہم بار بار یہی کہتے رہے لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ میکینزم کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے. باقی تو دہشت گردی ختم کرنے پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے. ہم میکینزم بنائیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر، جو آج تک نہیں اس پہ توجہ دی جاتی رہی.